بات یاد آ گئی مجھے کہ میں نے دعوت اسلامی کی ایک کتاب پڑھی تھی. وہاں پر میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک دوست تھے تو ان کا بیٹا جو تھا نا وہ حفظ کر رہا تھا. اب وہ 26-27 پارے اس نے بڑے اچھے طریقے سے حفظ کر لیے کہ اچانک اس کا جو دل ہے نا وہ پڑھائی سے، پڑھنے سے، قرآن پاک حفظ کرنے سے اچاٹ ہو گیا اور وہ بس جی چرانے لگا. چڑچڑا پن ہو گیا اس کے مزاج کے اندر. اب اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ آخر ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، یہ تو اچھا خاصا قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، اچھا خاصا پڑھائی میں تیز تھا اور ذہین تھا، تو پھر یہ اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ پڑھائی سے جی چرا رہا ہے. اب اس نے مدرسہ سے بھی چھٹیاں کرنی شروع کر دیں، پڑھائی میں بھی نہیں دل لگ رہا. تو والدین بڑے پریشان ہو گئے. بھائی بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا اس صبح گھر سے غائب ہو گیا. سارے محلے میں ڈھونڈا، مدرسے میں پتہ کیا، رشتہ داروں کے گھر پوچھ لیا، لیکن وہ بچہ نہیں مل رہا. اب وہ بڑے پریشان ہو گئے. خیر 1 بجے کے قریب جو ہے نا وہ بچہ گھر آ گیا. اسے پوچھتے رہے کہ بھائی کدھر گئے تھے، کچھ بتاؤ تو صحیح. بڑے پریشان تھے ہم لوگ، لیکن وہ بچہ کوئی جواب نہیں دے رہا. بڑا پریشان ہو کے تو وہ ان کی طرف دیکھ ہی جا رہا ہے. اب وہ تھوڑا سا انہوں نے اس چیز کا خیال کیا. انہوں نے کہا کہ بچہ کسی وجہ سے پریشان ہے تو چلیں چھوڑیں اس کو، نہیں پوچھتے. اگلا دن جب ہوا تو وہ اگلے دن دوبارہ غائب ہو گیا. پھر سارے گھر والے پریشان ہو گئے کہ ایک دن بھی غائب ہو گیا، دوسرے دن بھی غائب ہو گیا. بہت زیادہ پریشانی بن گئی. خیر وہ گھر واپس آ گیا. اب تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن وہ بچہ پھر غائب ہو گیا. صبح غائب ہوتا اور 12-1 بجے وہ گھر آ جاتا. اب وہ اس کی جو بہن تھی اس نے اپنے ابا جی سے یہ عرض کی. اس نے کہا ابا جی ایک دن مجھے بھائی بول رہے تھے کہ میں جنات کی دنیا میں جاتا ہوں اور وہاں پر میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، وہ مجھے اچھے اچھے کھانے دیتے ہیں، وہاں پر بڑے خوبصورت تالاب ہوتے ہیں اور ان تالابوں کے اندر بڑی خوبصورت عجیب و غریب سی مچھلیاں ہوتی ہیں، تو میں وہاں پر جاتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلتا کودتا ہوں اور پھر ایک وقت کے بعد میں واپس آ جاتا ہوں. تو خیر انہوں نے بات تو سن لی، پریشانی بھی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ پھر انتظار کیا، وہ بچہ واپس آ گیا. اب اس کے والد صاحب نے، بچے کے والد صاحب نے یہ بات سوچ لی. انہوں نے کہا آج رات میں اس کے ساتھ سوؤں گا اور اس کا خیال رکھوں گا. خیر انہوں نے ایسا ہی کیا اور ساری رات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ سوئے. تقریباً رات 2 بجے کا ٹائم ہوا تو بچہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا. تو وہ نا پھر وہ اپنے بستر سے اٹھا اور اٹھ کے تو اس نے کھڑکی کا رخ کیا. باہر کی جو کھڑکی تھی، گھر سے باہر کی جو کھڑکی تھی اس کا رخ کیا. اب کھڑکی پہ جا کر وہ رک گیا. تو اس کے والد صاحب اس کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جاتے نہیں ہو آپ. تو اس نے مڑ کر جب دیکھا نا، اس نے بڑے غصے سے اپنے والد صاحب کی طرف مڑ کے دیکھا، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا اور آ کے وہ بستر پہ لیٹا اور سو گیا. اسی طرح اگلا دن آ گیا، وہ دن خیر سے گزر گیا. اگلا دن جب آیا تو اس کے والد صاحب نے دوبارہ سے اس کی نگرانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا، لیکن رات کو کسی وقت 1-2 بجے کے قریب ان کو نیند آ گئی. تو جب ان کو 3 بجے 3:30 بجے جاگ آئی تو وہ بچہ دوبارہ سے غائب تھا. کہتے ہیں میں بڑا بے ساختہ میں وہاں سے بھاگا اور اپنے بچے کو میں نے پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا. ایک جگہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ آسیب زدہ ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا. بڑا ویران اور سنسان ماحول تھا وہاں کا. تو کہتے ہیں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے بچے کی محبت میں اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پر مارا گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں. خیر تھک ہار کے کہتے ہیں جب میں واپس آنے لگا تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سامنے کھڑا ہے. خیر میں نے اس کو گلے سے لگایا اور اس کو لے کے میں بھاگا گھر آ گیا. بڑی پریشانی والا معاملہ ہوا. کہتے ہیں میں نے اگلے دن کسی عامل سے رابطہ کیا. عامل نے کچھ تعویذات دیے، کوئی معاملہ اس نے کوئی پڑھ کے پھونکا وغیرہ، اور وہ اس نے کہا جی اب نہیں یہ جائے گا کہیں بھی. کہتے ہیں میں گھر آیا تو بچے کو رات کو تسلی سے سلا دیا. اگلا دن جب ہوا تو وہ بچہ پھر غائب. خیر پھر کہتے ہیں میں مسلسل کچھ دن اپنے بچے کو کبھی کسی عامل کے پاس، پھر کہتے ہیں میں مسلسل کافی دن تک جو ہے نا اپنے بچے کو لے کے کبھی کسی عامل کے پاس چلا جاتا، کبھی کسی عامل کے پاس چلا جاتا. مجھے جو کوئی بھی بتاتا کہ اس کو وہاں لے جاؤ، اس کو وہاں لے جاؤ، تو میں وہاں پر ہی لے کر چلا جاتا.
پھر کہتے ہیں مجھے ایک دن نا ایک دوست ملے، دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ اس طرح کیجئے کہ آپ بچے کو دعوت اسلامی کا جو تعویذات کا جو شعبہ ہے وہاں پر لے کے جائیں، تو اس کے لیے وہاں سے تعویذات وغیرہ لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنے بچے کو لے کے وہ دعوت اسلامی کے تعویذات کے مکتب پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کے انہوں نے سارا معاملہ جو بھی تھا وہ بیان کر دیا۔ جب بیان کیا تو وہاں پر جو ذمہ دار تھے انہوں نے ان کو تعویذات بھی دیے، کچھ پانی وغیرہ بھی دیا، تو کاٹ کرنے کے لیے کچھ عملیات بھی بتائے۔ خیر یہ بچے کو لے کر گھر آ گئے، اور ایسی برکت ہوئی، ایسی برکت ہوئی، اور ایسی برکت ہوئی، ایسی ان تعویذات کی برکت سے اس کا اثر جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اس رات بچہ گھر سے غائب نہیں ہوا۔ تو یہ بات تو حق ہے کہ جنات بھی ہیں، ان کا اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے انسانوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اچھے جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جو سب سے بیسک چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو تعویذات ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے دم کر کے ہمیں پانی دیتے ہیں، جو کاٹ کا طریقہ بتاتے ہیں، آخر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہوتی ہے، تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا یا تعویذ پہننا نہیں چاہیے، یہ شرک ہے، کفر ہے، تو الامان الحفیظ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاصہ سے ہدایت اور اجر عطا فرمائے۔ والسلام۔